خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، ایک کھیل شروع ہوا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ سے، اور وہ کھیل اپنے عروج پر ہے اب۔ جسٹس آصف سعید کھوسا، پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے سسیلین مافیا کا حوالہ دیا، انہوں نے اس فلم کا حوالہ دیا، دی گاڈ فادر کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں بالکل وہی معاملات ہیں۔ خواتین و حضرات، جب مافیا جب آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ سیاست دانوں والا نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہم پاکستان کے اس تاریک دور میں گزر رہے ہیں جہاں پہ مافیا جو ہے وہ رول کر رہا ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون جو ہے وہ اب ناپید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں آئین کی جو رئی سئی کسر تھی، جو آئین جو تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتا تھا، اس کو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے بالکل ختم کر دیا۔ جنگ جو ہے وہ اس وقت عدلیہ میں لڑی جا رہی ہے، جنگ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت امریکہ بہادر نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب یا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی خاص ملک میں اپنے مخالف کو جو ہے وہ ہٹانا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کے کمزور ترین، کرپٹ ترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پھر اس ملک میں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرتا ہے۔ یہی حال ہے کہ انہوں نے پاکستان میں سے ان لوگوں کو چنا جو پاکستان کے آئین کے مطابق، جو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا یافتہ تھے، مجرم تھے، چاہے وہ نواز شریف تھے یا ان کی بیٹی مریم نواز تھی یا آصف علی زرداری تھا۔ ایک پورا ٹولہ، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں ایک این آر او ہوا جس کو مشرف مرتے مرتے جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ مجھ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ ان کو دوبارہ این آر او دینا تھا۔ ایک این آر او وہ تھا، اور پھر عمران خان صاحب جس وقت حکومت میں تھے وہ پیٹتے رہے کہ جنرل باجوہ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں اس پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے۔ خواتین و حضرات، امریکہ کے اپنے مفادات اس خطے میں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ موجود امریکی مفادات کے حفاظت کرنے والے ٹٹو اپنے ملک کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کو جس آگ میں جھونک رہے ہیں اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ جنگ، میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت عدالتوں میں لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کی تقسیم ہو کر رہے گی۔ جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے اگلا چیف جسٹس لگنا ہے، جو پہلے ہی ایک کنٹروورشل جج کے طور پر ابھرے ہیں، انہوں نے جسٹس منیر کی یاد تازہ کر دی، نظریہ ضرورت کو زندہ کر دیا، اور پاکستان میں آئین کی جو کتاب بچی ہوئی تھی اس کو سرے عام جو ہے وہ آگ لگا دی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا الیکشنز کی۔ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ عمران خان کو بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی، ان کو جو لوگوں نے بتایا سمجھایا، ان لوگوں کو دیکھیں جا کے جنہوں نے عمران کو مجبور کیا کہ وہ صوبائی اسمبلیاں توڑے اور نیشنل اسمبلی سے باہر آئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی کوئی کام جو ہے وہ ماورائے قانون نہیں کیا۔ انہوں نے اگر اسمبلیاں توڑی تھی تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو مافیا ہے وہ آئین ان کے نزدیک گھر کی لونڈی بھی نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آج بھی ایک ٹویٹ عمران خان نے کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مشاورت کے ساتھ اسمبلیاں توڑی تھی، کیونکہ آئین 90 روز کے بعد الیکشن کا کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے۔ تو ان کو تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس وقت ایک پوری ٹیمنگ ہو کے اور آئین کو بالکل کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک بارہا پاکستان کے آئین کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن اب کی بار معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب کی بار معاملہ اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ لوگوں نے اب تہیہ کر رکھا ہے کہ اب جو 70 سالہ بدماشی ہے اس کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور اب لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ چلیں گے۔ خواتین و حضرات، میں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گورا جب یہاں پہ موجود تھا، برِ صغیر میں، جنوبی ایشیا میں موجود تھا، تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا 1830 میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گورا سرکار کے اگینسٹ جو تھا وہ مسلمان اور ہندو دونوں مل کے ان کے فوجیوں کے خلاف مختلف کاروائیاں ہوتی تھیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ جیسے اور بہت سارے، غازی علم دین شہید جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اس
فوجی گورے فوجی کے خلاف جو ہے وہ مختلف بغاوتیں کی. تو 1830 میں ایک قانون پاس ہوا تھا بغاوت کا, اور اس کے بعد پھر 1870 کو یہ لاگو ہوا, اور وہ قانون جو ہے 1947 کو جب پاکستان بنا تو پاکستان پینل کوڈ میں بھی اس کو شامل کیا گیا 1947 کے بعد. وہ قانون آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم نے اس کا خاتمہ کیا 124A, اور اس قانون کے لیے ارشد شریف نے بھی بہت آواز اٹھائی تھی کہ آپ نے بغاوت کے جو مقدمے بناتے ہیں لوگوں پر وہ جو ہے وہ نہ بن سکیں. تو یہ قانون ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا. اب آتے ہیں اس منافق پی ڈی ایم کی طرف کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس رات ایک سو موٹو ہوا رات کو 12 بجے. تو اس وقت یہ منافق ٹولہ, چونکہ ان کا پاکستان سے مفاد نہیں ہے, تو انہوں نے وہ سو موٹو کی اور چیف جسٹس کی اور عدلیہ کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہوئے ختم نہیں ہو رہے تھے. اس کا ویژول ایویڈنس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس کے بعد خواتین و حضرات, یہ جو میڈیا جس طرح آپریٹ کرتا ہے, وہ مافیا جس طرح آپریٹ کرتا ہے, وہ پہلے میڈیا میں لوگوں کو خریدتا ہے, جوڈیشری میں لوگوں کو خریدتا ہے, ان کو چھوٹی عمر سے پالنا پوسنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح ہر ادارے میں وہ لوگوں پہ دست شفقت رکھتا ہے تاکہ وقت آنے پہ وہ ان کو وہ کر سکیں. اب دیکھیں کیسا عالم پاکستان پہ آ گیا کہ ایک مجرم جس کو پاکستان کے آئین کے تحت سزا ہوئی تھی, جو پاکستان کی عدالتوں میں 100 روپے کا اسٹامپ دے کے خود وطن سے باہر گیا ہوا تھا, سارا کھیل اس کے گرد کھیلا جا رہا ہے. اور اس کی وہ جو سائیکو پیشنٹ بیٹی ہے مریم نواز جس کا نام ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے کہ ایک طرف ایک مجرم ہے اور ایک طرف ایک پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے. قراردادیں منظور ہو رہی ہیں ایک ایسی اسمبلی سے جو چوچو کا مربع ہے, جو کل سائرہ بانو نے کہا کہ بسی ہوئی فروٹ کی فروٹ چاٹ ہے, اس کے تحت جو ہے یہ اسمبلیاں جس میں کہ اپوزیشن بھی یہ خود ہیں, راجہ ریاض جیسے گھٹیا اور منافق لوگ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پیسے اور دولت کی ہوس میں اس ملک کو جو ہے وہ تار تار کر کے رکھ دیا ہے. اس ملک سے خون رس رہا ہے, لوگ جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے شہادتیں دے رہے ہیں. بھکاری کہتے ہیں کہ جس طرح کا آپ کا حکمران ہوتا ہے وہی اثر نیچے دیکھنے کو ملتا ہے. ایک بھکاری وزیر اعظم جس نے 100 روپے کے اسٹامپ پہ اسی عدالت کو آ کے گواہی دی تھی, اپنی وہ پیش ہوئے تھے اور کہا تھا کہ جی میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گا, اس کو سزا ہونا تو درکنار, وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے. لیکن جن لوگوں نے 70 سالوں سے اس ملک کا خون چوسا, اپنی بدماشی قائم رکھی, اب ان کی بدماشی ختم ہونے کا بھی وقت آ گیا. لوگوں میں شعور آ چکا ہوا ہے. اب یوں لگ رہا ہے, بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے عمر عطا بندیال, ان کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے. امین الحق جو 5 رکنی بینچ میں تھے, انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی ایک عدالت لگا کے انہوں نے اس چیف جسٹس کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی اور ایک فیصلہ دیا کہ جی چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے. حالانکہ 2021 میں غالباً یا 20 میں جسٹس جواد نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو سو موٹو کا حق ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس موجود ہے. لیکن چونکہ اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, ان کا سروکار جو ہے وہ اپنی اس ناجائز حکومت کو طوالت دینا ہے, اس کو پرولونگ کرنا ہے. اور ہم نے اپنے ویلاگز میں اور اپنے ٹویٹر ہینڈلز میں بہت پہلے بتایا تھا کہ ان کا پلان جو ہے وہ 2024 کا ہے, جس کی طرف ہی جاتے ہوئے. لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا. جسٹس امین الدین, چونکہ اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے ہماری سپریم کورٹ, ایک طرح سے پی ڈی ایم مافیا جب آتا ہے وہ اداروں کو تباہ کرتا ہے, اداروں میں انتشار پھیلاتا ہے, اداروں میں تقسیم پیدا کرتا ہے. بالکل اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی اب ایک تقسیم جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ اور کچھ اور ان کے ہم خیال گروپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. چیف جسٹس اپنی جگہ موجود ہیں. کل کا دن اہم ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وکلاء برادری جو ہے وہ گو کہ ابھی تک روڈوں پر نہیں آئے اور ابھی تک صرف زبانی کلامی بات ہو رہی ہیں. کل کنونشن بھی ہوا لاہور میں, لیکن وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اب کوئی اگر غیر آئینی عمل ہوگا تو وکلاء بھی سامنے ہوں گے, وکلاء بھی آگے آئیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین بچے گا یا پاکستان میں
نظریہ ضرورت بچے گا۔ اس نظریہ ضرورت نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے خواتین و حضرات۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ مظالم جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کیسے بنانا ریپبلک میں زندہ ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج اظہر مشوانی کو لگ بھگ 6 سے 7 دن ہو گئے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ادارہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی FIR بھی ان کے گھر والوں کی درج ہو گئی ہے۔ اب یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہر مشوانی کو زندگی دے کہ وہ عمران خان کا ایک لائل سپاہی تھا، جو سوشل میڈیا پر جیسے خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، وہ سوشل میڈیا پر عمران خان کی تقاریر وہاں سے بھیجتا تھا، ٹویٹس کرتا تھا، اور اس کو بھی جو ہے وہ اس وقت لاپتہ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ آلریڈی لاپتہ ہیں، لیکن خبریں جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں آ رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سدھرتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں پہ دنگا ہو، فساد ہو، انارکی ہو، تشدد ہو۔ عمران خان جس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سری لنکا والے حالات ہو جائیں یا ترکی والے حالات ہو جائیں۔ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے اداروں میں بیٹھے بڑے جو ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنی ضد اور انا کو چھوڑ کے ایک مرتبہ پاکستان کا سوچنے کی کوشش کریں۔ پاکستان اس وقت رو رہا ہے کہ میں نے جو آئین جو دیا تھا اس آئین پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اداروں میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہو گئیں اس کو درگزر کرتے ہوئے جو مجرم ہے، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جو پاکستان کے اصل جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، نہ کہ ایک ایسے لیڈر کو جو اس وقت پاکستان کی پلس ہے، پاکستان کی نبض ہے، جو پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے۔ خواتین و حضرات، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کرائسس سے نکالے، اور ان سارے کرائسس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آئینی طور پر جس طرح آئین نے لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہوں، اگر یہ واقعی جمہوریت پسند ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ الیکشن کروا دیں گے۔ لیکن یہ خوف ان کو کہ عمران خان اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان حکومت میں آئے گا، اور خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اب کی بار اگر یہ حکومت میں آ گیا عمران خان، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا۔ خواتین و حضرات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو زندہ گاڑ دیا جائے جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے اس سب جھنڈے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ان تمام بحرانوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو نکالے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔